شاہ صاحب غیر ملکیوں کے ہم دیکھ تو رہے ہیں کہ ہائی پاور ڈیلیگیشنز بھی آ رہے ہیں, دورے بھی آ رہے ہیں, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں سرمایہ کاری کی جانب بھی جائیں گے اور آنے والے دن اچھے دن ہوں گے معاشی لحاظ سے؟ دیکھیے میرے خیال میں ہمارے پولیٹیکل ٹرموائل اور اس کے علاوہ جو لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, خاص طور پر جو دہشت گردی کے اندر ہمیں انٹرنیشنل کولیشن نے پچھلے 4-5 دہائیوں سے انگیج کیا ہوا ہے. ٹیکنیکلی ہماری جو ریجن ہے جغرافیائی لحاظ سے ہم ضرور ولیٹائل رہے ہیں, اور لیکن اب اگر دیکھ لیں تو اس وقت سینٹرل ایشین اسٹیٹس کتنی تیزی سے جو ہے پاکستان کے اندر دلچسپی رکھ رہی ہیں. رشیا جو ہے وہ دلچسپی رکھ رہا ہے, اور یہ بیلاروس کا جو ڈیلیگیشن ہے پریزیڈنٹ اس سے موجود ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے میں پھر کہوں, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف عاصم منیر کی جو میٹنگ ہوئی تھی بیلاروس کے جو پرائم منسٹر ہیں رومان گلوویچن کو ان کا نام ہے میرے خیال میں, اور اکتوبر میں انہوں نے ایک چیز جو بڑی ڈسکس کی تھی وہ تھی ملٹری کوآپریشن, اور خاص طور پر اس وقت اگر دیکھیں اس ڈیلیگیشن کے اندر ان کی جو ملٹری انڈسٹری کا ایک ڈیلیگیشن ہے یا ایکسپرٹس ہیں وہ بھی آئے ہیں. تو میرے خیال میں اس کو دیکھا جائے پاکستان اور بیلاروس کے درمیان ایک کلوز کوآرڈینیشن اگر ہوتی ہے ملٹری ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر یا باقی چیزوں کے ادھر, تو یہ ایک بڑا ایک خوشائن چیز ہوگی. اور میرے خیال میں اس میں کوئی دوسری ڈینائل نہیں ہے, نہ تو ہم کوئی ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ سویلین گورنمنٹ کے اوپر اتنا ٹرسٹ باہر کے لوگوں کا نہیں ہے. جب تک آپ کی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ملٹری لیڈرشپ کی جانب سے ایک انڈورسمنٹ نہیں ہوتی, ان کو ایک تسلی نہیں جاتی کہ جی پاکستان کے اندر ہونے والی جو انویسٹمنٹ ہے, اور بے شک جو SIFC کا فورم بنا ہے, میں اتفاق کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, کیونکہ ظاہری بات اس سے پہلے آپ دیکھتے تھے اکنامک افیئرز ڈویژن ہوتا تھا, ایک سینٹرلائز سسٹم تھا, اور اس زمانے میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اگر کوئی اس منسٹری کے تھرو آتا تھا تو باقاعدہ بڑے بڑے کمیشنز مانگے جاتے تھے, چاہے وہ PMLN کی گورنمنٹ تھی یا پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے وہ اوپنلی مانگتے تھے کہ اس میں اتنا شیئر ہمارا ہونا چاہیے. تو وہ فیکٹر ایک ختم ہوا. دوسرا دیکھیں اس وقت جیسے ٹریکٹرز کی بات کی, اس وقت بھی جو MOUs ہو رہے ہیں میرے خیال میں اس میں موٹر پلانٹ کے اوپر بھی بات ہوگی, اور جو روڈ میپ ہے 2025-27 کا جوائنٹ منسٹریل میٹنگ کے بعد اس کو اس دفعہ جو ہے وہ انڈورسمنٹ ملے گی جو پریزیڈنٹ ہے بیلاروس کے اس کے دوران. تو یہ چیزیں اوور آل اگر ہم دیکھیں ایگریکلچر سیکٹر ہے, آپ کے انڈسٹریل سیکٹر ہے, اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے, اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں اگر ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے تو میرے خیال میں بڑا فائدہ مند ہوگا پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے. جو سوال ہے آپ کا وہ میرے خیال میں اپنی جگہ موجود رہے گا کہ اگر پاکستان کی حکومت چاہتی ہے کہ اس ملک کے اندر واقعی سرمایہ کار آئیں تو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک آپ نے یہاں سیکیورٹی کو انشور کرنا ہوگا, وہ ہر لحاظ سے ہو, اور پھر دوسرا آپ نے جو پولیٹیکل انریسٹ ہے اس کو ریزالو کرنا ہوگا, کیونکہ یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ جب آپ کے فارن ڈیلیگیٹس آتے ہیں تو یہاں آپ کی سڑکوں پہ لوگ ہوتے ہیں. یہ میرے خیال میں ایک نامناسب چیز ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اب شاید ایک کیموفلاج اور ایک اپنا حصار بنانے کی بجائے نا ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوگا, کیونکہ انٹرنیشنلی ہماری ساکھ دیکھی جاتی ہے کہ جب کوئی انویسٹر ادھر آتا ہے تو کیا پاکستان کی تمام چیزیں آیا انوائرمنٹ فیوریبل ہے. تو فیوریبل انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے آپ ملک کے اندر ہونے والے واقعات جو ہے نا ان کو باقاعدہ آپ نے بتانا ہوگا, اس طریقے سے باور کرانا ہوگا کہ جو آدمی, جو فرم, جو حکومت یہاں پیسہ لے کے آتی ہے وہ سیکیور بھی رہے گا کہ نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.